اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قناة امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ کی طرف سے آج ہم ایک اہم پہلو ناظرین کرام اور سامعین محترم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ امام مہدی اور انتقام۔ جیسا کہ آج کل بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو لوگوں کو ایک تصور اور حدیث سے جس میں کہ امام زمانہ قتل کریں گے کہ آئیں گے تو امام زمانہ صرف کاٹ پیٹ کریں گے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ امام رعوف ہیں، امام رحیم ہیں، کریم ابن کریم ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ امام آئیں گے تو سب کو تہہ تیغ کر دیں گے، نہیں، امام آئیں گے سب کو تہہ تیغ نہیں کریں گے، بلکہ امام آئیں گے ظلم و جور کے خلاف ان کا جو ہے مقابلہ ہوگا، صف آرائی کریں گے، جنگ و جدال ہوگا، نہ یہ کہ جس کو پائیں گے اس کو قتل کرتے چلے جائیں گے، نہیں۔ انتقام کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ سب سے انتقام لیں گے تو سب کو کاٹ دیں گے، نہیں، اسلام پیش کیا جائے گا، مذہب کی طرف دعوت دی جائے گی، حجت اور دلیل اور براہین کے ذریعے سے امام زمانہ لوگوں کو دعوت دیں گے ایک اللہ کی طرف، شریعت کی طرف اور اپنے پیغام کی طرف۔ ایسا نہیں ہے کہ آتے ہی سب کو کاٹنے پیٹنے لیں گے، نہیں، یہ بالکل غلط تصور آج ہماری امت اس مسلمہ میں پایا جاتا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور سب کو ذوالفقار کے ذریعے سے تحق تیغ کریں گے، نہیں، بالکل غلط ہے، اور یہ تصور شان امامت سے بالکل پرے بات ہے، اور دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شان امامت رحوم، امام کریم، امام، ہاں، وہ جو دلیل اور حجت اور براہین کے ذریعے سے امام اپنا عدالت، نبوت اور وحدانیت پیش کریں گے، اس کے بعد جو نہیں مانے گا اور ڈٹا رہے گا اپنی بات پر، اس سے انتقام لیا جائے گا۔ تو آپ کو منتقم کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے انتقام لیں گے، نہیں، کچھ لوگ خاص لوگ ہوں گے جن سے انتقام لیا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے روایت میں بھی ہے کہ آپ جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے کے پاس کھڑے ہونے کے بعد پشت لگا کے ظہور کے وقت یہ اعلان کریں گے، 5 ندا دیں گے آپ۔ روایتوں میں آیا ہے کہ 5 ندا دیں گے آپ کہ الا یا اہل العالم، کہ اے عالم آگاہ ہو جاؤ، اہل عالم دنیا والوں خبردار ہو جاؤ، انا الصمصام المنتقم، میں وہ تلوار ہوں جس سے میں انتقام لینے والی تلوار ہوں۔ صمصام منتقم بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ جس تلوار سے انتقام لیا جائے گا، یا میں ہی وہ تلوار ہوں جس سے انتقام لوں گا، میرے ہی ذریعے سے انتقام لیا جائے گا۔ تو یہ انتقام کے معنی، اللہ کس سے انتقام لے گا، اور اللہ کا بھی نام منتقم ہے، ذو انتقام، اپنے صفت کے ذریعے سے انتقام لے، کس سے انتقام لیا جائے گا۔ خصوصاً منتقم کے معنی سزا کے ہے، سزا دینے والا، اور انتقام لیا جائے گا خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا صحرائے کربلا میں، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ اسی لیے خاص طور سے آپ کو منتقم خون امام حسین کہا جاتا ہے، جس کی روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام معراج میں گئے، متعدد روایتیں جن کی لفظیں ہیں کہ پیغمبر اسلام معراج پہ گئے اور عرش پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے انوار چمک رہے ہیں، سب نام لے کے بتائے، مولا علی کا نور، شہزادی کا نور، امام حسن اور امام حسین کا نور، سارے انوار چمک رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، سب نماز میں شامل ہیں؟ تو امام نے فرمایا، رب العزت نے مجھ سے فرمایا، ہؤلاء الحجج، یہ میری حجت ہے، اولیائی، اور میرے اولیاء ہیں۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ المہدی، ھذا المہدی المنتقم من اعدائی، یہ میرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ تو اللہ اپنے جس بندے اور عبد خاص کے ذریعے سے انتقام لے گا اسے امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب امام حسین صحرائے کربلا میں قتل کیا جائے گا، خاص طور سے میں نے کہا کہ امام ایسے ہی کاٹ پیٹ نہیں کریں گے کہ جائیں جس کو پاتے ہیں کر دیا پایا، نہیں، بلکہ امام زمانہ ظہور کریں گے تو خصوصاً جو آپ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیں گے۔ غالباً جو روایت میں پیش کر رہا ہوں وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ ابو حمزہ سمالی نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا، مولا الست کلکم قائمین، کیا سب کے سب آپ قائم نہیں ہیں، حق کا قیام کرنے والے، عدل و انصاف کا قیام کرنے والے، دین و شریعت کا قیام کرنے والے سب قائم نہیں ہیں؟ تو امام نے کہا ہاں، ہم کیوں نہیں، سب قائم کرنے والے، حق کا قیام کرنے والے،
اور عدل و انصاف قائم کرنے والے ہم سبھی ہیں، مگر خاص طور سے ہمارے قائم کو آخری زمانے میں قائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے جد کا انتقام لے گا اور ہمارے جد کے خون کے لیے قیام کرے گا۔ تو اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب قتل کیے گئے امام حسین، ملائکہ میں ایک شور، ایک ہنگامہ پیدا ہوا کہ پروردگار تیرا بندہ قتل کیا جا رہا ہے۔ ملائکہ روئے، آواز دی الہنا سیدنا، پروردگار اے میرے سید و سردار تیرا بندہ قتل کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے آواز دی کہ میں غافل نہیں ہوں، سنو اور سمجھو، میں اس کا انتقام لوں گا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى، ملائکہ کی طرف ارشاد فرمایا اور رخ کر کے کہا فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت و جلال کی قسم ہے، لَأَنْتَقِمَ، عزت و جلال کی قسم کیا، میں انتقام لوں گا، کس سے؟ منہم، ان سے جو حسین کو قتل کر رہے ہیں۔ ولو بعد حین، گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد۔ اس کے بعد اللہ نے ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے۔ اس کے بعد حجابات ہٹائے تو ملائکہ نے کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ائمہ آنے والے تھے سب ہیں، سب مشغول ہیں رب کریم کی عبادت میں اور رب کریم کے حضور میں سر بسجود ہیں۔ اشارہ کرتے کرتے پروردگار عالم نے ملائکہ کی طرف اشارہ کیا، فَإِذَا أَحَدُهُمْ قَائِمٌ يُصَلِّي، ان میں سے ایک جو نماز پڑھ رہا تھا اور قیام کی حالت میں تھا۔ تو اللہ نے ملائکہ کی طرف سے اشارہ کر کے حجابات ہٹائے اور اشارہ کر کے فرمایا، فقال اللہ عز وجل، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بِذَلِكَ الْقَائِمُ أَنْتَقِمُ بِهِمْ، کہ انتقم منہم، کہ میں اسی قائم کے ذریعے سے لوگوں سے انتقام لوں گا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کو منتقم اس لیے کہا جاتا ہے کہ خاص طور سے آپ کا قیام جو ہوگا وہ دشمنان امام حسین، جنہوں نے آپ کو بے جرم و خطا قتل کیا ہے کربلا کے صحرا میں تپتے ہوئے صحرا میں، آپ ان سے انتقام لیں گے۔ نہ یہ کہ انتقام کی یہ معنی ہے کہ آپ آئیں گے تو سب کو تہہ تیغ کرتے چلے جائیں گے، نہیں، آپ کی حکومت کی بنیاد یہ ہوگی کہ جادلہم باللتی ہی احسن، آپ ان سے ایسے مجادلہ کیجئے، جنگ کیجئے، جدال کیجئے جو احسن طریقہ ہے، حکمت کے ذریعے سے، گویائی کے ذریعے سے، دانائی کے ذریعے سے، دلیل و براہین کے ذریعے وہ لوگوں کو حق کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ جب وہ نہیں مانیں گے تب امام زمانہ ان سے تلوار کے ذریعے سے جہاد کریں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ اور یہ معنی بالکل نہیں ہے، اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے سامعین کرام، کہ امام زمانہ آئیں گے تو سب کو تہہ تیغ کرتے ہوئے چلیں گے، نہیں، امام زمانہ کے قیام کا مقصد عدل و انصاف ہوگا، اور امام زمانہ عدل و انصاف کے ذریعے سے اللہ کے توحید کا پرچم اور نبوت کا اعلان کیا جائے گا اور پرچم کو بلند کیا جائے گا۔ تو امام زمانہ جب آئیں گے تو آپ حق اور انصاف پر بنیاد رکھیں گے اور حکومت کریں گے۔ اور یہی معنی روایت اور احادیث میں امام حسین کے قیام اور انتقام کا لیا بھی جاتا ہے، جو مناسب بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔